انتہائی قابل قدر معزز سامعین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ النساء کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، جس میں رب کائنات نے بڑے اور چھوٹے گناہوں سے اپنے ماننے والے بندے کو منع فرمایا ہے، اور رکنے والے بندے کے لیے بطور انعام جنت کا وعدہ فرمایا ہے کہ جو گناہوں سے رکے گا، جو گناہوں سے اجتناب کرے گا، تو اللہ پاک اس بندے کو اس کے بدلے میں جنت اور جنت کی لازوال نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ تو آج کی مجلس میں ایک تو اس پر مجھے عرض کرنی ہے کہ ہم اپنے روزوں کو کس طرح محفوظ بنا سکتے ہیں۔ ہم اپنے روزوں کو کیسے محفوظ بنائیں؟ رمضان اور روزہ اللہ پاک کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کریں۔ اور اس نعمت کی قدر کیسے کریں گے؟ رمضان کو گناہوں سے محفوظ کر لیں۔ رمضان کو، روزوں کو کس سے محفوظ بنائیں؟ گناہوں سے محفوظ بنائیں، کہ ہم سے روزے کی حالت میں کوئی گناہ نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، میرے بندو اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے جس سے میں نے تمہیں روکا ہے ان سے تم رکو گے تو فرمایا نکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری چھوٹی چھوٹی گناہیں میں معاف کر لوں گا۔ بڑے بڑے گناہوں سے تم خود رکو گے، چھوٹے گناہیں میں اللہ معاف کر دوں گا۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تمہیں ایسے جگہ داخل کروں گا جو جگہ بڑی عزت کی ہوگی۔ وہ کون سی جگہ ہوگی؟ جہاں حضرت خدیجہ گئی ہے، جو جگہ حضرت خدیجہ کو ملی ہے جنت، فرمایا میں تمہیں اس جنت میں داخل کروں گا۔ تو گناہوں سے بچنا، اس لیے کہ گناہ کا سب سے بڑا نقصان انسان علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ گناہگار انسان علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ پاک اسے اپنا علم عطا نہیں کرتا، اس لیے کہ علم رب کے خزانوں میں سب سے عظیم اور بڑا خزانہ ہے، قابل قدر اور قابل عزت خزانہ ہے، اور یہ اس برتن میں ڈالا جاتا ہے جو برتن بالکل صاف ستھرا اور اجلا ہوا ہو۔ تو اپنے دل کو گناہ کی آلودگی سے بچائیے تاکہ اس دل کے اندر علم آئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے پاس بیٹھے، استاد نے دیکھا میری زبان سے جو کچھ بھی نکلتا ہے اس کے دل پر نقش ہو جاتا ہے، نقش ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھنا، ورنہ دل کی جو نورانیت ہے یہ نورانیت ختم ہو جائے گی۔ اور پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ محمد ابن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتا ہے میں نے اپنے استاد سے شکایت کی، شکوت الی وکیع سوء حفظی، کہ حافظہ کمزور ہے۔ حالانکہ عرب میں حافظے میں جن لوگوں کا کمال ہے ان کمال کا حافظہ پانے والوں میں ایک امام شافعی ہے۔ عرب کے سب سے بڑے شاعر ہے لبید، فرمایا اگر شعر شاعری علماء کے ساتھ نامناسب نہ ہوتی تو میں ادریس شافعی میں لبید سے بھی بڑا شاعر ہوتا۔ دیوان کے دیوان ہے، قرآن کا حافظ، احادیث کا حافظ، لیکن پھر بھی فرمایا میں نے استاد سے کہا کہ میرا حافظہ کمزور ہے، فاوصانی الی ترک المعاصی، میرے استاد نے مجھے کہا گناہوں سے بچے۔ فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی، کہ علم اللہ کا نور ہے اور اللہ اپنا نور نافرمان کو نہیں دیتا۔ تو گناہ کا پہلا نقصان انسان علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ گناہ کا دوسرا نقصان انسان رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ رزق میں کمی آ جاتی ہے، رزق میں بے برکتی آ جاتی ہے، رزق انسان کو فائدہ نہیں دیتا، انسان کے لیے
नुकसान दह साबित हो जाता है, रिज़्क़ कमाना इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है, रिज़्क़ के ज़राए मुश्किल हो जाते हैं जब इंसान गुनाह करता है। तो फरमाया कि अपने आप को गुनाहों से बचाओ, अल्लाह पाक रिज़्क़ को बाबरकत बनाएंगे और आसान बनाएंगे। तीसरे नंबर पर गुनाहगार वो अल्लाह पाक से लाताल्लुक़ और अल्लाह पाक इससे लाताल्लुक़ हो जाता है। अल्लाह पाक फरमाते तू मेरा बागी है, तू मेरा नाफरमान है, जा, मुझसे कोई वास्ता नहीं, तो मेरी जिम्मेवारी मेरी कफालत में नहीं है। जहन्नम के जिस वादी में हलाकत में गिरना चाहता है गिर जा। अल्लाह पाक जो इसकी हिफाजत करता है वो हिफाजत अल्लाह पाक हटा देता है, ये अल्लाह पाक के हिफाजत से निकल जाता है। तो गुनाहों से अपने आप को बचाइए, इसलिए कि इंसान अल्लाह पाक की हिफाजत से निकलता है। गुनाह का चौथा सबसे बड़ा नुकसान, दिल में अंधेरा छा जाता है, दिल काला और सिया हो जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया एक गुनाह किया दिल पर एक नुक्ता लग गया, दूसरा किया दूसरा नुक्ता लग गया, तीसरा किया तीसरा नुक्ता लग गया, करते करते ये सारा दिल सिया और काला हो जाता है। कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम, एक कालापन एक जंग चढ़ जाता है, सिया और काला हो जाता है। फिर ये कुरान सुनता है असर नहीं करता, फिर ये पैगंबर की हदीस सुनता है असर नहीं करता, फिर ये नमाज पढ़ता है असर नहीं करता, नेकी के किसी मजलिस में भी जाता है असर नहीं होता। क्यों? दिल जो गुनाह की वजह से सिया और काला हो चुका होता है। तो फरमाया गुनाहों से बचें, इसलिए कि गुनाह दिल को सिया कर लेता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि गुनाहगार उसके चेहरे पर नहूसत चढ़ जाती है, चेहरा मनहूस हो जाता है, बेबरकत हो जाता है। बज़ाहिर वो बड़ा खूबसूरत होता है, आपके जुबान में कहता हूं बज़ाहिर वो बड़ा मेकअप करता है, लेकिन उसके बावजूद चेहरे में बरकत नहीं होती। और उसके मुकाबले में हबशे के रहने वाले बिलाल की तरह कोई काला इंसान वो आ जाए, लेकिन ईमानदार हो, नेक हो, सिया काला है, लेकिन चेहरे पर एक नूर होती है, एक बरकत होती है जो इंसान को उसकी तरफ अपनी तरफ खींच रहा होता है। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं ये नहूसत गुनाह की होती है कि खूबसूरत चेहरा भी बेबरकत हो जाता है। और फिर इरशाद फरमाया कि गुनाह इससे इंसान का कब्र तारीक हो जाता है, दिल भी तारीक, कब्र भी तारीक, अंधेरा ही अंधेरा, कोई नूर नहीं, नूर का कोई सबब भी नहीं, रोशनी का कोई सबब भी नहीं। गुनाहगार जिस्मानी लिहाज से कमजोर बोझदिल हो जाता है, और जो इंसान ईमानदार है और नेक अमल है दुबला पतला होगा, बहादुर होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, फरमाया इसकी ये पतली पतली पंडलियां हैं, लेकिन तराजू में ये उहुद के पहाड़ से भी ज्यादा वजनी है, उहुद के पहाड़ से भी मीज़ान तराजू में इससे ज्यादा वजनी है। और इसके मुकाबले में हट्टा कट्टा इंसान होगा, लेकिन ईमान नहीं, अमल नहीं, तो बोझदिल होगा अंदर से। मरूंगा, दुनिया रह जाएगी, माल रह जाएगा, औलाद रह जाएंगे, बेबी रह जाएगी, ये सब कुछ करता जाएगा। वो एक वकील को किसी ने तपड़ लगाई, दूसरी तपड़ लगाई, तीसरी तपड़ लगाई, तो किसी पूछने वाले ने पूछा कि तुम तो इससे ताकतवर थे, इसने तुम्हें बार बार मारा और तुम खामोश रहे। उसने कहा मुझे इसने नहीं मारा, मुझे मेरी ला के इल्म ने, वकालत के इल्म ने मुझे मारा है। उसने कहा वो कैसे? कहते इसने पहला तपड़ लगाया, मैंने कहा मैं लगाऊंगा तो मेरे ऊपर फलां दफा लग जाएगा, तो मैंने हाथ नीचे किया। जब इसने दूसरी तपड़ लगाई, मैंने फिर पर तोले, लेकिन मैंने कहा फिर फलां दफा लग जाएगा, मैं फिर खामोश रहा। तो मुझे इसने नहीं,
میرے علم نے مجھے مارا ہے. تو بزدل آدمی اس کو اپنی مال اپنی دنیا یہ مار رہی ہوتی ہے, یہ اس کو بزدل بنا رہی ہوتی ہے. اور گناہگار سے اللہ کی مخلوق بھی نفرت کرتی ہے. خلق خدا کے دلوں میں اس کی نفرت پھیل جاتی ہے, حالانکہ اس نے کسی کے ساتھ کوئی برا نہیں کیا ہے, لیکن اس کے باوجود لوگ اس کو نفرت سے دیکھتے ہیں. اور نیک عمل انسان, اس نے کسی کے ساتھ کوئی بھی اچھائی نہیں کی, لیکن ہر آدمی کے دل میں اس کے لیے قدر ہے. ہر آدمی محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زندگی میں عمل موجود ہیں اور گناہ سے اس نے توبہ کیا ہے. توبہ نہیں, اس نے وہ گناہ نہیں کرتا, اس لیے وہ باروب ہے, اس لیے وہ انسانوں کے ہاں محبوب ہے. گناہگار انسان اللہ پاک کی اطاعت اور تابعداری سے محروم ہو جاتا ہے. نہ روزے کی توفیق, نہ تراویح کی توفیق, نہ تہجد کی توفیق, نہ ذکر کی توفیق, نہ تلاوت کی توفیق. ہر قسم کے اطاعت, ہر قسم کے عبادات سے محروم ہو جاتا ہے. گناہگار آدمی کی عمر بے برکت ہو جاتی ہے, صبح ہوتی ہے شام, صبح و شام کچھ نہیں کر پاتا. اور اس کے مقابلے میں بہت کم عمر پانے والے نیک لوگ وہ بہت کچھ کر جاتے ہیں. اللہ پاک کروڑہ رحمت نازل فرمائے شاہ اشرف علی رحمت اللہ علیہ کے مرقد پر. جب دنیا سے گئے, ان کی کتابوں کا حساب لگایا گیا کہ انہوں نے کتنی کتابیں لکھی ہیں. تو حساب لگانے کے بعد پتہ چلا کہ حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی تمام عمر جب تقسیم کی گئی تو ہر منٹ میں اس نے 2.5 سطر لکھے ہیں. ہر منٹ میں 2.5 سطر لکھے ہیں, جس میں اس کا بچپنا بھی شامل ہے, جس میں اس کی تعلیم کی عمر بھی شامل ہے, جس میں اس کی رات سونا بھی شامل ہے, کھانا پینا بھی شامل ہے, مریدوں سے ملنا, مہمانوں سے ملنا, ساری عمر. اس کو جب تقسیم کیا گیا تو 2.5 لکیر وہ 1 منٹ کے بدلے میں آئی. اللہ پاک نے عمر اتنی بابرکت بنائی. اور اس کے مقابلے میں 100 سال, 120 سال, کسی نے 200 سال عمر بھی پائی ہے اور ایک نیکی بھی نہیں کمائی. تو عمر بے برکت ہو جاتی ہے گناہوں سے. گناہ کی ایک سب سے بڑی نحوست کہ انسان اللہ پاک کی نظر رحمت سے گر جاتا ہے. اللہ پاک کی نظر رحمت سے گر جاتا ہے. پھر اس انسان پر اللہ پاک اپنی رحمت کی نظر نہیں کرتا, بلکہ اللہ جب بھی دیکھے غصے سے دیکھتا ہے, اللہ جب بھی دیکھے غضب سے دیکھتا ہے.